الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ایمان والو، یہ تو جمعے والے دن اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز ادا کرنا فرض ہے، کیونکہ عام دنوں دے اندر تسی دیکھو کہ ظہر دی نماز دیاں 4 رکعتاں ہوندیاں نے، 4 فرض اسی پڑھنے ہیں، اور جمعے والا دن اللہ رب العالمین نے عبادت دا دن مقرر فرمایا، تو عبادت والے دن تے نماز زیادہ ہونی چاہیے ہے، لیکن جمعے والے دن ظہر دیاں رکعتاں 4 دی بجائے کم کہ 2 تو عبادت بڑھان دی بجائے کم کیوں کیتی جا رہی ہے؟ اس واسطے کم کیتی جا رہی کہ 2 رکعتاں دے عوض اللہ رب العالمین دیتا ہے، اور جو شخص خطبہ نہیں پڑھ سکتا تو رسول خطبہ اسی 2 رکعتاں دے عوض تو خطبہ نہ سنن دی وجہ تو رہ گئی نے، تے ہن انہیں جمعہ نہیں پڑھیا تے 2 رکعتاں پڑھ کے کم نہیں چلے گا، یہ ظہر دی پوری نماز پڑھے۔ جس طرح آج کل مثلا لاک ڈاؤن سی، مسجداں بند سن، تو حکومت نے کہا بھی جمعے بھی کراں پڑھو پچھلے دنوں دے اندر، تو جڑے لوگاں نے گھراں دے اندر سستی ہوئے گی، غفلت ہوئے گی، مثلا ایک بندہ ظہر دی نماز پڑھنے واسطے مسجد وچ آندا ہے تے 1 رکعت گزر جائے، باقی 3 رکعتاں رہ گئیاں، کدے کوئی بندہ ویکھیا کہ 3 رکعتاں امام نال پڑھ کے سلام پھیر دے، کی کرے گا؟ اٹھ کے اپنی 1 رکعت پوری کرے گا، بعد وچ پھر سلام پھیرے گا، وگرنہ دی نماز مکمل نہیں ہوئے گی۔ لیکن جمعے دے خطبے دے بارے اندر اسی دیکھو کیسے غفلت دے اندر مبتلا ہاں، ادھا خطبہ گزر گیا ہے اور آئے ہیں اسی گزر گیا تے ساڈی 1 رکعت ضائع ہو گئی ہے۔ ہن ساڈے کول یہ بھی آپشن نہیں ہے کہ اسی 2 رکعتاں امام نے پڑھائیاں نے تے اسی کھڑے ہو کے 1 رکعت پڑھ سکیے، یہ بھی ساڈے کول آپشن نہیں ہے، اسی 2 ہی پڑھ سکنے ہیں، تو مطلب ہے کہ پھر ساڈی 1 رکعت دا ثواب گیا، ضائع ہو گیا۔ جنہ اسی خطبہ ضائع کریں گے اونیاں ساڈیاں نماز دیاں رکعتاں کم ہوندیاں جان گیاں اور ثواب ضائع ہوتا جائے گا۔ اور اگر اسی غور کریے تو ساڈے جو اکثر لوگاں دا خطبہ وہ سنتے ہی نہیں، آندے ہی اس وقت نے جدوں نماز دا ٹائم ہوندا ہے تو انہاں دیاں 2 رکعتاں ہی رہ جاندیاں نے اور 2 رکعتاں ضائع کر بیٹھدے ہیں، یعنی نماز کدی ہونی ہے۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی دے نال فرمایا کہ میرا دل کردا ہے کہ میں انہاں دے گھراں نوں اگ لا کے ساڑ دیاں، الفاظ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے، میرا دل کردا ہے کہ میں انہاں دے لوگاں دے گھراں نوں اگ لا کے ساڑ دیاں جڑے جمعہ پڑھن واسطے تاخیر نال آندے نے، لیٹ آندے نے، ٹائم نال نہیں آندے۔ یہ اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ جڑے جمعہ نہیں پڑھتے میں انہاں دے گھر اگ لا کے ساڑ دیاں، یہ الفاظ حدیث دے کی نے کہ جڑے تاخیر کردے نے، یتاخرون الجمعہ، تاخیر کرنا مطلب ہوندا کہ لیٹ کرنا، لیٹ آنا۔ ہن اتنی بڑی سخت وعید ہے انہاں لوگاں واسطے جڑے لیٹ آندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرا دل کردا ہے کرم اگلا ساڑ دیاں، تے دسو جڑے جمعہ پڑھدے ہی نہیں انہاں دا کی حال ہوئے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، لوگو جمعے چھڈن تو بعد آ جاؤ، اَوْ لَيَخْتَمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، یا پھر اللہ تعالیٰ تواڈے دلاں تے مہر لا دے گا، اور دلاں تے مہر کنہاں دے لگی ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کافراں دے بارے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے انہاں دے دلاں تے مہر لاتی ہے۔ اس واسطے علماء نے لکھا ہے کہ جڑا بندہ مسلسل 3 جمعے چھڑدا ہے وہ بندہ اسلام دے دائرے چوں کہندے خارج ہو جاندا ہے، ایمان اودے چوں نکل جاندا ہے۔ تو اس واسطے جمعے چھڑنا تے بہت بڑی گناہ دی بات ہے نا، لیکن جمعے دے اندر غفلت برتنا، سستی برتنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ بھی سخت وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے۔ اس واسطے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جمعے والے دن نو عبادت دا دن سمجھا جائے اور یہ اندر عبادت کیتی جائے، اور عبادت صرف یہی نہیں کہ انسان خطبہ سن لوے بس عبادت ہو گئی، یہ بھی ایک عبادت ہے خطبہ سننا بھی، لیکن اس تو پہلے آنا، 10 بجے آ جانا، اور آج کل تے رمضان دا مہینہ ہوئے اور پھر رمضان دا پہلا جمعۃ المبارک ہوئے، کیا اس دن دی قسمت ہے اور کیا شان اس دن دی، اور اللہ تعالیٰ دے ہاں کیا عزت اور عظمت ہے اس دن دی۔ جمعۃ المبارک دے دن دے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اے عید الفطر اور عید الاضحیٰ انہاں دونوں دنوں نالوں افضل دن ہے جمعے دا دن۔ اور دیکھ لو کوئی بندہ تو ساڈے چو عید دی نماز نہیں چھڑدا، عید دی نماز بھی نہ پڑھے تو پورے محلے مشہور ہے، لو جی بندہ تو عید والے دن بھی مسجد نہیں گیا، تو عید دی نماز ہر بندہ جڑا بے نماز تو بے نماز بھی ہے نا، سارا سال مسجد نہیں پڑھدا، وہ بھی عید پڑھنے واسطے آ جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جمعہ عیدین نالوں، دونوں عیداں نالوں افضل ہے جمعے دا دن۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن دے اندر انسان جو عبادت کرتا ہے اور پھر اللہ رب العالمین نو یاد کرتا ہے، وہ دعاواں کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، قرآن مجید دی تلاوت کرتا ہے، سورۃ الکہف دی تلاوت کرتا ہے، یہ ہر ایک چیز دا مل پی رہا ہے۔ اچھا عام دنوں اگر جمعے دی عبادت افضل ہے اور جمعے دا دن افضل ہے تو رمضان دے مہینے تو جدو ہر عبادت دا مل ود جاتا ہے
تو چاہیے کہ جمعے والے دن آ کے زیادہ تو زیادہ نوافل پڑھے جان، 2 4 6 8 10 12 جنی اللہ توفیق دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث فرمایا فصلا ما کتب لہ، جنہ اللہ نے دے مقدر چ لکھا نا انہیں نفل پڑھے، یہ عام دنوں واسطے۔ تو رمضان دے مہینے دے اندر جدو ایک ایک نفل دا ثواب اللہ تعالیٰ دے ہاں فرض دے برابر ہوئے تے ادوں تے نوافل کثرت نال پڑھنے چاہیے۔ میں سمجھنا وا لاک ڈاؤن ہے، کم بند نے، دکاناں بند نے، کاروبار بند نے، اے ہن ذکر اذکار کر کے اشراق پڑھ کے جا کے سو جاؤ، اور پھر اٹھ کے نہا دھو کے 10 بجے 10:30 بجے تک مسجد آ جاؤ، اور پھر جتنا وقت ملے یہ سارا وقت عبادت اندر گزارو۔ اور اج کل تے عبادت کر کے رو رو کے اللہ نو منان دی لوڑ ہے۔ جس طرح دیکھو لاک ڈاؤن بڑھتا جا رہا ہے، اور جس طرح یہ لاک ڈاؤن بڑھتا جا رہا ہے، کاروبار جس طرح زیادہ بند ہوتے جا رہے ہیں، عرصہ انہوں گزرتا جا رہا ہے، ویسے ویسے جمع پونجی ختم ہوتی جا رہی ہے، لوگوں کی کیپیسٹی ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اتنے بڑے عذاب تو بعد بھی اگر اسی سستی اور غفلت اندر مبتلا رہی ہے تو پھر یہ عذاب آندے ہی رہنے نے۔ اس واسطے لازمی ہے کہ اسی سستیاں چھڑیے، غفلتاں چھڑیے، اور جمعے والے دن وقت نہ لا کے 10 بجے 11 بجے جننے بجے اللہ توفیق دے آ کے زیادہ تو زیادہ نوافل ادا کر کے پھر اللہ رب العالمین کو دعا کریے اپنے واسطے، اپنے ملک دے حالات واسطے اور مسلمانوں واسطے، اور اس بیماری اور کرونا واسطے کہ یا اللہ دے تو ساری جان چھڑا، تاکہ کاروبار چلن، کم کاج چلن، لوگوں دے گھر دے خرچے چلن اور پریشانیاں ختم ہون۔ تو اللہ رب العالمین کو یہ دعاواں کرن دا دن ہے اج دا دن، رمضان دا مہینہ، جمعے دا دن، رمضان دا مہینہ قبولیت والا اور جمعے والا دن قبولیت والا۔ تو اس موقع تو فائدہ اٹھانا چاہیے ہے اور کوشش کرنی چاہیے اللہ کے سامنے زیادہ سے زیادہ جھک جائیے۔ اللہ سانو سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔